بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون. شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے. ہمارے بابا کو جنت سے نکلوانے والا، اس کی پلاننگ کرنے والا یہی ہے، اور جب سے یہ مردود ہوا ہے آدم کی اولاد کے پیچھے ہے. بظاہر اس کے شر کو سب جانتے ہیں. اگر شیطان کے روپ کے اندر آ جائے اور انسانوں کو گمراہ کرنا چاہے تو گیا گزرا انسان بھی اس کی بات نہیں مانے گا، کہے گا تو شیطان ہے، میں جانتا ہوں. اسی لیے اس نے ہمیشہ ایسے دروازوں کو استعمال کیا جن کے ذریعے سے
وہ اپنا اثر انسانوں پر ڈال سکے. ان کی بھلائی کی صورت بنا کر آتا ہے، ان کی ان نازک رگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑتا ہے اور انسان کو اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہے. اس کا ایک طریقہ واردات محبت کے روپ کے اندر وار کرنا، کہ انسان جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اسی محبت کو ایسی شکل دے دیتا ہے کہ اس کی محبت میں ڈوبتے ہوئے انسان اللہ کی محبت سے نکل جاتے ہیں. جیسے اس نے عبداللہ ابن سبا یہودی کو استعمال کیا، اور عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کو استعمال کیا، اور سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے. اللہ علی کی شکل میں دنیا پہ آ چکا ہے. ہمارے آج کل بھی انڈیا پاکستان کے اندر یہ قوالیاں چلتی ہیں، دھما دھم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر. ہندو کہتا ہے ہر کنکر میں شنکر، تو عبداللہ ابن سبا نے جو عقیدہ پھیلایا کہ علی دم دم کے اندر، ہر دم میں علی ہے. استعمال کیسے کیا؟ علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، فاطمہ کی محبت، حسنین کی محبت کس مسلمان کے دل میں نہیں ہے؟ اس محبت کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ عمل اور وہ عقیدے سکھائے کہ انسان اللہ سے تعلق توڑ کر شرک کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے. یہی کھیل قوم نوح کے ساتھ کھیلا تھا. قوم نوح کے جب اولیاء اللہ اٹھ گئے، اس نے پیچھے بچنے والوں سے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا کر مسجد میں رکھ لو، ان کو دیکھ دیکھ کر تمہیں یاد آئے گا یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی وہی کام کرو گے. نسلیں گزری، اس نے کہا پچھلی نسل تمہارے آباء و اجداد اصل میں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. سب سے پہلے آغاز میں محبت کو لاتا ہے، اور محبت کے روپ میں آ کر بزرگوں سے محبت، بڑوں سے محبت، اولیاء اللہ سے محبت، اس محبت کے پیچھے پھر شرک کے دروازے کو کھول کر انسان کو ہمیشہ کے لیے مشرک بنا دیتا ہے. یہی وار اس نے امت محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی کھیلا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس جب حضرت علی کے کچھ فتاوا کو منگواتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو حضرت علی نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، اسی ابن سبا یہودی کے ٹولے نے ان کے نام پر مشہور کر رکھے تھے. فرمایا یہ فتوے علی نے نہیں دیے، یہ فتوے علی نے نہیں دیے، اور علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. غور کیجئے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس بات پر کہ علی اگر یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. کیا یہ کہہ دینا کافی نہ تھا کہ علی نے یہ فتوے نہیں دیے؟ نہیں، وہ شیطانی وار جو محبت کے روپ میں ہوتا ہے، اس کے آخر تک ابن عباس پہنچ کر اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں کہ اگر کوئی علی کی محبت میں اتنا بڑھ چکا ہے تو وہ سن لے کہ علی معصوم نہیں تھے. اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. یہی آج ہماری پاک و ہند کے رہنے والے، بر صغیر کے رہنے والے بد نصیبوں کی کیفیت ہے کہ ہمیں بھی علماء کی محبت، بزرگوں کی اندھی عقیدت اتنی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ان کا نام لے کر ان کے بڑے بھاری بھرکم وجود کو سامنے رکھ کر شیطان نے ان کے ذریعے وہ عقیدے ہمارے اندر داخل کر دیے جس سے اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان بیزار ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہستی ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں. ان کا بڑا مقام، ان کی بڑی شان، ان کا بڑا فضل، اور ان کی کتابیں گھر گھر کے اندر موجود ہیں. اب بے علم طبقہ، ان پڑھ طبقہ جو دین کے اصولوں تک نہیں پہنچ سکا، ان کے سامنے صرف ان کی ذات ہے، اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر وہ اللہ کے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کی ملفوظات کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے اتنے بڑے حضرت تھے، اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے پیر تھے، یہ بھی غلط کہتے ہوں گے؟ جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے.
اور اسی مرض کا علاج قرآن حکیم اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اتباع صرف ایک اللہ کی، اتباع صرف اس چیز کی جو اللہ نے آسمان سے اتاری، اور آسمان سے اتاری گئی چیز کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس اللہ کی طرف سے منزل من اللہ شے کو چھوڑ کر کسی کے پیچھے نہ چلنا، نہ کسی دوست کے، نہ کسی ولی کے، نہ کسی بڑے کے، نہ کسی چھوٹے کے۔ کیوں؟ ان کی گارنٹی اللہ نے نہیں دی، ان پر پہرے اللہ نے نہیں بچھائے، ان کی حفاظت اللہ نے نہیں کی۔ اللہ نے حفاظت کس کی؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے کہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جو ان کی دل میں تمنائیں آتی ہیں اس کے مطابق زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ یہ تو زبان کو تب حرکت دیتے ہیں جب عرش والا حرکت دینے کی اجازت دیتا ہے۔ اب یہ شان اور کسی کی نہیں، یہ فضل اور کسی کا نہیں، یہ مقام اور کسی کا نہیں کہ کوئی اللہ کے اذن سے کلام کرتا ہو، یہ شان صرف محمد رسول اللہ کی۔ ہمارے ہاتھ میں ان کی کتاب تذکرۃ الرشید، جس کو ادارہ اسلامیات 190 انارکلی لاہور نے شائع کیا ہے۔ آئیے ذرا اس کتاب کے اندر موجود ملفوظات کو قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ ابتدا کے اندر صفحہ نمبر اس کا 7 ہے، فرماتے ہیں اس کتاب کے تالیف کرنے والے محمد عاشق الہی، جنہوں نے حضرت کے ملفوظات کو اکٹھا کیا ہے، کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ کی جوتیوں کے طفیل دین کو حاصل کیا ہے۔ یہ شیخ کی جوتیوں کا طفیل ہے، یہ شیخ کی جوتیاں سیدھی کرنے کا فضل ہے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جب کسی سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کسی کی جوتیوں کے طفیل، کسی کی خاک چھاننے کے طفیل کبھی اللہ کا دین نہیں ملا کرتا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی ابو طالب نے سیدھی نہیں کی، جوتیاں ہی سیدھی نہیں کی، گھر میں پالا بھی ہے، نہلایا بھی ہے، کپڑے بھی پہنائے ہیں، کنگھی بھی کی ہے، تیل بھی لگایا ہے، خدمت بھی کی ہے، سفر میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ دین کا فہم نہ کسی بزرگ کی نظر سے ہوتا ہے، نہ کسی بزرگ کی جوتی سیدھی کرنے سے ملتا ہے، یہ تو خالص اللہ کی دین ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ صفحہ 32 ہے اسی کتاب کا، اور صفحہ 32 پہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الرحیم صاحب نے شاہ احمد سعید کے عقیدے کی باب دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مولود وغیرہ میں جاتے ہیں، عید میلاد کرتے ہیں، اور عید میلاد یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، ان کا ذکر کر لیا جائے۔ اب حضرت یہاں فتویٰ جاری کر رہے ہیں کہ عید میلاد بالکل ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس پہ کھڑا ہو جائے، اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھائیے۔ آپ کے 63 سال ابو بکر کی حکومت، عمر کی حکومت، عثمان کی حکومت، علی کی حکومت، حسن کی حکومت، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، محدثین کا دور، ائمہ کرام کا دور، یہ پوری امت کے لیے کھلی ہوئی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے اندر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، نہ آپ کی پیدائش پر اجتماع کیا گیا، نہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کوئی جلوس نکلا، نہ ذکر رسول ہوا، نہ قیام ہوا، نہ میلاد پڑھی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں اور آپ کو بول بول کر ایک بات سمجھا رہا ہے، من عمل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایک ایسا کام کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ عمل مردود عمل ہے۔ اگر یہ عید میلاد، اور انڈیا پاکستان میں دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان اسی پر لڑائی ہے، لیکن یہاں حضرت بذات خود اس کی اجازت دے رہے ہیں، اگر یہ سنت رسول ہوتی تو اس پر سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت عمل نہ کرتی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے، یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے کھائی ہے؟ کہا عقل مند بندہ کہاں ٹھوکر کھاتا ہے، یہ تو آپ کو لگی ہے۔ کہا نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ اسی مقام سے گزرا اور میرے نبی کو ٹھوکر لگی، میں نے نبی کی محبت میں آ کر جان کے ٹھوکر کھائی ہے۔ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت کو چھوڑ دیتے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی کے اصحاب کرام تو وہ تھے کہ ایک ایک عمل پر اللہ کے نبی کی آنکھ کا اشارہ دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہن کر آ گیا، آپ کے ماتھے کے تیور ہی بدلے۔ صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ کے اندر سونا ہے اور مرد کے لیے جائز نہیں، اسی وقت اتارتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ باقی صحابہ کہتے ہیں اس کو اٹھائیے اپنے گھر لے جائیے، تمہارے گھر والوں کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس مال کی وجہ سے محمد ناراض ہوئے ہیں میں اپنے گھر بھی اس کو نہیں لے کر جاتا۔ تو اتنا بڑا عمل، محفل میلاد کا، جلوس نکالنے کا، ذکر کرنے کا، قیام کرنے کا، اگر یہ عمل سنت رسول سے ثابت ہوتا تو صحابہ اس پر عمل کرتے۔ صفحہ 35 سے حضرت خود فرماتے ہیں جس مدرسے میں رشید احمد صاحب پڑھا کرتے تھے اس کے راستے میں ایک مجذوب بیٹھا رہتا تھا اور آتے جاتے ہمیں ملا کرتا، ہم دور سے سلام کرتے، پاس نہ جاتے، بیچارے بہت محبت کی نظر سے ہمیں دیکھتے، پاس بلاتے، مگر ہمیں اپنے کام سے کہاں فرصت تھی، اور یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ اگر کہیں مجذوبی نہ ہو جائیں اس کے ساتھ بیٹھ کر، نہ پڑھنے کے رہے نہ لکھنے کے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں 2 امرود دیے، ہم نے ڈرتے ڈرتے لے تو لیے مگر کھائے نہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ بچے وہ تو نے کھا لیے، ہم نے ہاتھ میں دبائے اور چل دیے، گھر آ کر طاق میں چھپا دیے۔ ان میں سے ایک امرود ایک شخص نے اٹھایا اور اس کو کھا لیا، وہ کھاتے ہی مجذوب ہو گیا۔ مجذوب انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو مل جائیں گے، نہ سر پہ کپڑا، نہ جسم پہ کپڑا، نہ پاؤں میں جوتی، ننگے دھنگے، مونچھیں بڑی ہوئی، رالیں ٹپک رہی، گندگی، کبھی غسل نہیں کیا، کبھی طہارت نہیں کی۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ہم بھی اتفاق کرتے ہیں وہ ضرور پہنچی ہوئی ہے، لیکن جہنم کے کنارے پر پہنچی ہوئی، ایک ہی دھکا لگے گا اور سیدھے اندر جائیں گے۔ ایک نے کھایا تو فوراً مجذوب ہو گئے، دوسرا یوں ہی سو کر کہہ گیا، اس کے بعد ہم نے ان کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اس مجذوب کے اس امرود دینے میں کیا کمال ہے، کیا قیمت ہے، کیا تصرف ہے، اس کو کھاتے ہی ایسا اثر ظاہر ہوا کہ وہ پیر صاحب اس کے پیچھے ہو گئے اور خود بھی مجذوب ہو گئے۔ آئیے ذرا اس کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کا دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ اگر یہ امرود کھانے سے، ایک نظر ڈالنے سے اتنا تصرف ہے، اتنا کمال ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں ان کے چچا کا آخری وقت آتا ہے، اللہ کے نبی جا کر سرہانے پر بیٹھتے ہیں اور سرہانے پر بیٹھ کر دعوت توحید دیتے ہیں۔ ابو جہل بھی موجود ہے۔ ابو جہل دعوت توحید کو سن کر کہتا ہے اے ابو طالب، کیا مرتے ہوئے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر مرے گا؟ اور اللہ کے نبی اپنے چہرے کو، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں پہ رکھ کر کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا ایک ہی مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ نبی زور بھی لگا رہے ہیں، نظر کرم بھی کر رہے ہیں، توجہ بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چچا ایک ہی جواب کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب۔ اس بابا جی نے ایک امرود دیا جس کا کھانے سے انسان کی کیفیت ہی بدل گئی، اتنا تصرف، اتنا کمال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا پہ زور لگاتے رہے، منتیں کرتے رہے، کہتے ہیں میں پیٹیوں میں بیٹھا اور جگہ بناتا ہوا اپنے چچا کے سرہانے تک پہنچا، ہر طرح کی منت کر لی، لیکن چچا نے کہا اخترت النار علی العار، میں جہنم برداشت کر لوں گا، برادری کا ناک نہیں کٹوا سکتا۔
یہ کمال رسول اللہ کو نہ تھا؟ اللہ کے نبی تو دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا تو اللہ ہے، دلوں کو بدلنے والا تو اللہ ہے، انسان کی کیفیت کو چینج کرنے والا اللہ ہے۔ کیا یہ تصرف کہیں شرک کی وادی میں تو نہیں پھینک رہا؟ یہ مان کر کہ بزرگوں میں اتنا کمال ہوتا ہے، بزرگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے، بابا جی دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارے حافظ بن جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں سارا نادرہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں، یہ تصرف، یہ کمال محمد رسول اللہ میں کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی کو یہ طاقت کیوں نہ تھی؟ اپنے چچا کو بٹھاتے جنہوں نے ساری عمر پالا پوسا، خدمت کی، ہر طرح کا پیار کیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنا پیار کرتے تھے، کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا جہنم کے وسط میں تھے، میرے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پہ لے آیا، پورا جسم آگ سے بچا دیا گیا، صرف 2 انگارے ان کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کمال نہیں کہ کسی کو، اب اس بابا جی نے امرود دیا اور اسے بھی اپنے جیسا بنا لیا، تو اللہ کے نبی نے امرود اپنے چچا کو کیوں نہ کھلایا؟ نہیں، دلوں کے حال بدلنے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے جب یہ چچا فوت ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا تو قرآن حکیم کی آیات اتر آئی، انک لا تہدی من احببت، اے پیارے جس کو تم چاہو راہ ہدایت پہ چلا دو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ وہ چاہے حبشہ کے بلال کو ہدایت دے دے، صہیب کو ہدایت دے دے، فارس کے سلمان کو ہدایت دے دے، نہ چاہے تو محمد کی پرورش کرنے والے ابو طالب کو ہدایت نہ دے۔ یہ اختیار نہ بزرگوں کی کرامات میں ہے، نہ بزرگوں کی پھونکوں میں ہے، نہ بزرگوں کے امرودوں میں ہے، بلکہ یہ صفت ہے تو صرف ایک عرش والے اللہ کی۔ صفحہ 42 سے سنیے ذرا کرامت، جہاں شرک بیان کرنا ہوتا ہے اس پہ کرامت کا لیبل لگا دیتے ہیں، یہ بابا جی کی کرامت ہے، اور وہ کرامت قرآن و حدیث کے عقیدے سے یوں ٹکراتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اسی زمانہ طالب علمی میں مولانا قاسم العلوم اور دیگر احباب کے ساتھ تھانہ بھون جانے کا اتفاق ہوا، سارے مجمع نے آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھی، عشاء کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے بعد واپس چلے، حضرات آپ کا جوتا تلاش کر رہے، کہیں نہیں ملا، اچانک رشید احمد صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب وہ آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کا جوتا تبدیل ہو گیا۔ کہا جو چھوڑ کر گیا ہے جانے والا نمازی، ذرا وہ جوتا ہمیں دکھاؤ۔ وہ جوتا ان کو دکھایا گیا تو فوراً اس کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ جوتا تو حبیب الحسن کا ہے جو مولانا قاسم کے ساتھیوں کا لڑکا تھا، اور اس قدر اجنبی، خود فرماتے ہیں اس قدر اجنبی تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اس سے کبھی تعارف ہی نہیں ہوا تھا، لیکن جوتی دیکھتے ہی کشف ہو گیا، علم غیب پہنچ گیا، یہ جوتی پہننے والے کا نام یہ ہے، یہ فلاں کی جوتی ہے۔ اور ادھر حمزہ کی لاش ہے رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی انگلیوں کو دیکھ کر حمزہ کی بہن پہچانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہر بھرا کھانا ہے، زہر بھرا گوشت ہے، حدیث کے مطابق بوٹیے بول کر کہتی ہیں نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت کہتے ہیں عائشہ خیبر کے اندر جو زہر کھایا تھا وہ اب میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہاں تو بزرگ صرف جوتی دیکھ کر ایک اجنبی کا نام بتا دیں، اس کا پتہ بتا دیں کہ میری جوتی فلاں پہن کر گیا ہے اور یہ جوتی فلاں کی ہے، اور اجنبی بھی اتنا ہے کہ کبھی اس کی حضرت سے تعارف نہیں، ملاقات نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہی علم غیب ہے جس کا دعویٰ اگر بریلوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں تو کہتے ہیں یہ مشرک ہے، اور یہی عقیدہ اگر اپنے بزرگوں کے لیے ثابت کر دیں تو یہ مواحد کے مواحد باقی ہیں۔ صفحہ نمبر 46 ہے اسی کتاب کا، اور 46 پر آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اندازہ کیجئے۔ اس کتاب کے اندر جتنے واقعات ملیں گے یا تو اللہ کی صفات پر ڈاکہ ہوگا، اللہ کی صفتوں کو اپنے بزرگوں میں بانٹیں گے، یا اللہ کی توہین ہوگی یا رسول اللہ کی توہین ہوگی۔
اور نام محبت کا، نام پیار کا، نام ادب کا، نام بزرگی کا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بھاوج اتنی اچھی تھی کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی، اور کسی مہمان کے صفحہ 46 ہے، کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی دل ان کا تنگ نہ ہوا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج مہمانوں کا کھانا پکا رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی بھاوج سے کہا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے، اس کے مہمانوں کا کھانا تو میں پکاؤں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے، اس نامحرم سے کلام کر رہے ہیں بقول ان کے۔ وہ رسول جس کے پاس ایک عورت ایمان لانے کے لیے آئی، پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کی انگلی، اس عورت کی انگلی کی پوریوں پہ پڑی، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، چہرے کو پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ اس سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامحرم عورت کی طرف نظریں نہیں اٹھایا کرتا۔ اور یہاں ان صوفیوں کا، ان مولویوں کا کھانا پکانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باورچی خانے کے اندر اس عورت کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت نہیں؟ وہ رسول جو اپنی صحابیات پر نظر نہ ڈالے، وہ رسول جو بیعت کرنے کے لیے آنے والی کی انگلیوں کی پوریوں کو دیکھنے پر آنکھیں بند کر کے چہرے کو پھیر لے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت کو یہ عقیدے بتائے جائیں کہ ہمارے جو مولوی صاحب ہیں ان کا کھانا آ کر رسول اللہ پکایا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 48 پہ فرماتے ہیں القصہ، حضرت مولانا منظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو 12 تسبیحات تلقین فرمائی۔ شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چارپائی جس پر آپ سویا کرتے تھے اپنے پلنگ کے ساتھ بچھا لی، آرام فرمایا۔ آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھے، مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی، چونکہ بیعت کے وقت شرط ہو چکی تھی، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہ فرمایا کہ اٹھو یا بتلائی ہوئی تسبیح کرو، لیکن وہ پیارا دل، قدسی نفس، شیخ کو پنگلا دینے اور کام کرا لینے والا وہ فیضان پہلے ہی اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ یہ لیٹے ہوئے حضرت نے جا کر اپنا ذکر شروع کر دیا، اور یہ اپنے فیضان سے، اپنے دل کی طاقت سے، دل کے تصرف سے ایسا اس پر زور ڈالا کہ مرید اپنے آپ اٹھ کر پیر کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ دل کا تصرف ہے جس پر وہ سنا ہے آپ نے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو ہم کہتے ہیں اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ صرف ایک نگاہ ڈالے، آنکھیں مارے اور کام کر لے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کے اندر 2 سرہا پہن کر گئے۔ حضرت اٹھے، اپنے دل سے فیضان کیا، دل سے توجہ ڈالی، تو مرید فوراً ان کے پیچھے اٹھا، اور پیچھے اٹھ کر اس نے بھی آ کر فوراً یہ ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نے جس وقت اس قصے کا خود تذکرہ فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا، آخر کار میں نے ذکر جہر شروع کیا، بہت اچھا لگا۔ صبح حضرت والا کو بتایا کہ میں ساری رات ذکر جہر کرتا رہا، تو اعلیٰ حضرت نے ہماری بہت تعریف کی اور محبت سے پیش آئے۔ آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف اس ذکر جہر کو رات کو اٹھ کر الا اللہ کی طرف لگانا۔ ذکر جہر 2 ذکر ہیں صوفیہ کے ہاں، ذکر خفی اور ذکر جہر۔ ایک تو خفیہ ذکر، وہ کس سے؟ سانس سے۔ یہ سانس کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ۔ یہ کیا ہے؟ الا اللہ۔ زبان سے نہیں بولنا، اپنا سانس سے دل پہ ضرب مارو یہاں تک کہ آپ کا دل چالو ہو جائے، دل خود کہے الا اللہ الا اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے۔ اور ایک ذکر جہر ہے، لا الہ لا الہ، ایک جز کا ذکر، پھر اگلے جز کا ذکر، الا اللہ الا اللہ۔ کہا میں نے حضرت کو بتایا، حضرت میں نے ساری رات اس طرح ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ کبھی بھی کسی کا جملہ سن کر، کسی کا عقیدہ سن کر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نہ چھوڑیے، بلکہ ترازو میں ڈال کر ساتھ تول لیجئے۔ اللہ کی رسول کی شریعت کے اندر عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں۔ پہلی شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط وہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور اگر سنت کے مطابق نہیں
تو عمل کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. خود رسول اللہ ایک صحابی کے گھر سے پاس سے گزرتے ہیں, اس کے گھر سے خون نکل رہا, پوچھتے ہیں یہ خون کیسا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج قربانی نماز سے پہلے ہی کر لی تاکہ نماز پڑھ کے آئیں, میری قربانی کا گوشت تیار ہو اور سب سے پہلے غریبوں کے گھر میں میری قربانی کا گوشت جائے. نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ انتہائی اعلیٰ نیت. اور نیت آپ کی, میری اور شیخ صاحب کی نہیں, نیت محمد رسول اللہ کے صحابی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے صحابی تیری قربانی نہیں ہوئی, قربانی کرنی ہے تو محمد کے طریقے پہ چل کر نماز پڑھنے کے بعد کرنی پڑے گی. جس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں, وہ عمل اللہ کے نبی کی شریعت میں مردود عمل ہے. یہ ذکر جہر جو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے رشید احمد گنگوہی صاحب کو سکھایا, اللہ کے رسول کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا ایک مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ذکر کرنے والے ذکر کر رہے نبی کی وفات کے بعد, حلقہ بندہ ہوا, ایک کہتا ہے سبحان اللہ, سارے کہتے ہیں سبحان اللہ, کہتا ہے کہو الحمدللہ, سارے کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں ان بدعتیوں کی مسجد سے مجھے نکال لو, ابھی تو رسول اللہ کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے, ابھی آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے, تم نے ابھی محمد کے دین کے اندر نیا کام شروع کر دیا. یہ اس دور کے اندر رد کیا جا رہا ہے, اور رد کرنے والے صحابی رسول ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سکھاتے, اور اگر یہ نبی نے نہیں سکھایا, حدیثیں خاموش ہیں, اس طرح کا عمل احادیث میں موجود نہیں ہے, تو یہ عمل مردود ہے, کرنے والا بھی مردود ہے. ناظرین, قطب العالم کے اس وقیع الشان فکر کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں, جو خادم کے دریافت کرنے پر آپ کی سچی زبان سے ظاہر ہوا, پھر تو مر مٹا, صفحہ ہستی سے آب زر سے لکھنے اور دل پر قلم کرنے کے قابل ہے. حقیقت میں حضرت مولانا اس کے بعد مر مٹے, آپ نے اپنے نفس کو مار دیا. اس ذکر شروع کیا اور ذکر شروع کرتے ہی مر مٹے, اپنے نفس کو مار دیا, اور جس پاک نام کے سیکھنے کا قصد کیا اس میں کھپ گئے, فنائیت حاصل کی, اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ فنا عن فنا پر پہنچے اور فنائیت کی اعلیٰ مقام کو حاصل کیا. یہ صوفیاء کے ہاں ڈگری ہیں. سب سے پہلے فنا فی الشیخ, پھر فنا فی الرسول, پھر فنا فی اللہ, پھر فنا عن فنا, ہر چیز سے فنا. پہلے اپنے سامنے شیخ کا تصور رکھو اور ذکر شروع کر دو, میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے شیخ ہی شیخ ہے, جو کچھ ہے شیخ ہے. تو آہستہ آہستہ ذکر کرتے کرتے آپ پہلے سٹیج پر پہنچو گے, شیخ کے اندر فنا ہو جائے گی, آپ کو ہر چیز ہی شیخ نظر آئے گی. جب یہ سٹیج حاصل کر لو, پھر اس کے بعد فنا فی الرسول, رسول کو سامنے رکھو اور ذکر کرو, میں کچھ نہیں, رسول ہی رسول ہے. یہاں تک کہ ذکر کرتے 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 آپ اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے, پھر آپ کو ہر چیز رسول نظر آئے گی اور آپ رسول میں حلول کر جاؤ گے. جب یہ دوسرا سٹیج حاصل کر لو, پھر تیسرا سٹیج فنا فی اللہ کا ہے. کہو کچھ بھی نہیں, دنیا پہ جو ہے اللہ ہی اللہ, ہر جگہ اللہ ہے, ادھر دیکھو تو ہی تو. وہ مر گیا پاکستان کا خبیث قوال نصرت فتح علی خان, وہ کہا کرتا تھا ادھر بھی تو ادھر بھی تو, مسجد میں تو, مندر میں تو, میخانے میں تو ایک گورک دھندا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ ہر جگہ پر تو ہے, ہر جگہ پر تیری صورت ہے. اور یہی مولانا ذکریہ صاحب نے اسی رشید احمد کے حوالے سے فضائل صدقات میں لکھا ہے, اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے, میں اور تو خود شرک در شرک ہے, تو میرے اندر سے شریک ہے اور میں تیرے اندر سے شریک ہوں, تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں. یہی وہ فنائیت پر پہنچے کہ پھر ہر چیز میں اس کو فنا الفنا حاصل ہو گئی. وہ لاسٹ مقام صوفیوں کا جس میں ہر چیز پہ اللہ ہی نظر آتی ہے, وہ مقام رشید احمد نے حاصل کیا. یہ شریعت اللہ کی, یہ قرآن اللہ کا, یہ حدیث اللہ نے اتاری جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ کے اوپر. سب سے پہلے اس شریعت پر عمل محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے اس کے عامل محمد رسول اللہ ہے. نماز ہی کو لے لیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے, نماز پڑھی اور کہا اے میرے صحابہ, اس طرح نماز مجھے جبرائیل نے سکھائی. اے میرے صحابہ, اس طرح نماز جبرائیل کو رب نے سکھائی. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس شریعت پر عمل کیا. تو کیا کسی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے ان علی العرش استوى, جو اپنے عرش پر مستوی ہے, وہ کسی میں فنا نہیں ہوتی, کوئی اس میں فنا نہیں ہو سکتا. زمینوں سے اوپر آسمان, آسمانوں کے اوپر عرش, عرش کے اوپر کرسی, اور پھر اللہ.
یہی عقیدہ ہندوؤں کا ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر۔ یہی عقیدہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا تھا، اس نے کہا تھا علی دم دم کے اندر، ہر چیز میں علی۔ اور یہی عقیدہ، یہی خبیث عقیدہ ان صوفیاء کا ہے کہ پھر شیخ تصوف کے درجات کو طے کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو گئے اور فنائیت کا آخری مقام پایا۔ کیا یہ دعویٰ ابو بکر نے کیا؟ کیا اہل سنت کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر تجھ سے بہتر انسان پر سورج کبھی طلوع نہیں ہوا۔ کیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ میں فنا ہو گیا، میں رسول اللہ میں فنا ہو گیا؟ کیا بلال نے یہ دعویٰ کیا اپنے آقا کے بارے میں، میں رسول اللہ میں فنا ہوا اور پھر میں اللہ میں فنا ہوا؟ یہ اللہ کی بھی توہین، رسول اللہ کی بھی توہین اور دین اسلام کی بھی توہین، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی مخلوق الگ شے ہے، وہ خالق الگ ہے۔ دونوں میں، مخلوق اور خالق میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق۔ وہ رازق ہے، یہ مرزوق۔ وہ حاکم ہے، یہ محکوم۔ وہ مولا ہے، یہ نوکر ہے، یہ گداگر ہے، یہ منگتے ہیں، یہ فقیر ہے، یہ قلاش ہے، یہ بھکاری ہے، اور وہ غنی کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بالجہر کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزرا، 8ویں دن اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم کی جانب سے دوسرا صلہ عطا ہوا اور واقع ہونے والی غیبی بشارت ان الفاظ سے صادر ہوئی کہ میاں مولوی رشید احمد، جو نعمت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی، اس کو آگے بڑھانا اب تمہارا کام ہے۔ جو تصوف کے سلسلے میں نے شروع کیے اور یہ تصوف کی جو نعمت مجھ تک پہنچی اللہ نے مجھے دی، اب میں نے تمہیں سینہ بہ سینہ چلا دی۔ چلتا ہے نا علم، سینہ بہ سینہ نقل ہوتا ہے۔ پر اللہ کے لیے غور کیجئے، یہ تصوف کی سینہ بہ سینہ نعمت جو اللہ نے بقول ان کے امداد اللہ صاحب کو دی، قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حدیث رسول کون سی حدیث کا یہ ترجمہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ نے اپنے صحابہ کو دی تو چلتی ہوئی اس تک آئی نا۔ ایک صوفی کا بڑا عجیب قول ہے، اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا جو یہ ظاہری علم ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پاکستان کے وہ صوفی صاحب ہیں، میں ان کی پچھلے دنوں کتاب پڑھ رہا تھا، کہا یہ ظاہری علم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ تو محفوظ رہا، لیکن جو اصل میں باطنی علم تھا نا، جو سینہ بہ سینہ چلا، وہ محفوظ نہ رہ سکا۔ اس لیے مجبوراً صوفیہ ادھر ادھر سے ڈنڈی مار کے اپنا کام چلاتے ہیں۔ میں نے کہا نعوذ باللہ، پھر یوں کہنا چاہیے کہ شریعت محمدیہ آدھی محفوظ رہی اور آدھی ضائع ہو گئی، اور جب شریعت ضائع ہوا کرتی ہے آسمان سے نیا نبی اترا کرتا ہے۔ یہ تو محمد کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اس میں سے وہ باطنی علم ضائع کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ پر بھی بہتان ہے، یہ رسول اللہ پر بھی بہتان ہے، اور یہ اللہ کی شریعت میں بھی بہتان ہے۔ صفحہ 51 ہے، فرماتے ہیں پھر حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جانب علیحدہ لے گئے اور یہ الفاظ فرمائے، اگر تم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس کو بیعت کر لینا۔ امام ربانی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجھ سے کون درخواست کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا، جو کہتا ہوں وہ کرنا، جو بھی تمہارے سلسلے میں آ کر بیعت کرنا چاہے ان سے بیعت لے لینا۔ اب یہ بیعت کیا ہے؟ آئیے شریعت کی روشنی میں اس بیعت کو بھی دیکھ لیں۔ یہ بیعت انسان کا اپنے جسم کو بیچنا، اپنے آپ کو بیچنا، یا تو نبی کے ہاتھ پر یا خلیفہ کے ہاتھ پر۔ کس چیز کے بدلے؟ کہ اے نبی میں آپ کی اتباع کی بیعت کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہوں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک شخص بیعت کرنے کے لیے آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے تو نے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ ہیں، وہ مجھے یاد آئے، میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا ہے، میں نے ہاتھ اس لیے پیچھے ہٹایا، پہلے مجھے یہ بتائیے کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اگر معاف ہوں گے تو بیعت کرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ باقی رہیں گے تو پھر بیعت کرنے کا کیا فائدہ؟
نبی کی بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ سابقہ سارے گناہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں. نبی کی بیعت ہے. یہ بیعت انسان اپنے آپ کو نبی کے لیے نبی کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس انسان کی مال جان عزت کی حفاظت کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا, مدینے کے اندر ایک دفعہ شور اٹھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اپنے اسلحے کی طرف بھاگے, اسلحے کو اٹھایا, کہتے ہیں ہم باہر نکلے, دیکھتے ہیں ایک سوار آ رہا ہے, اور وہ سوار جب قریب آیا تو محمد الرسول اللہ تھے. کہا جاؤ میرے صحابہ جا کر سو جاؤ, تمہارے نبی تمہارے دشمن کو اکیلا ہی بھگایا ہے. یا تو نبی کی بیعت ہوتی ہے ایمان لانے کی, یا خلیفہ کی بیعت ہوتی ہے. خلیفہ کے حوالے انسان اپنے آپ کو کر دیتا ہے کہ جو آپ کا حکم ہوگا میں اس حکم پہ عمل کروں گا, اس کے نتیجے آپ میری جان, میرا مال, میری عزت کی حفاظت کریں گے. اس کے بعد کوئی تیسری بیعت نہیں. یہ صوفیہ کے سلسلے گمراہی کے سلسلے ہیں, ان کی بیعت بھی گمراہی ہے. کہتے ہیں جی آپ تو مانتے نہیں, من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان, جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. یہ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کس کتاب کے اندر ہے؟ یہ کہاں موجود ہے؟ یا شیطان نے ہی تم پر القاء کیا ہے؟ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے, جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا شیطان ہے. اور ہم نے تو پیر محمد الرسول اللہ کو پکڑا ہے, ہم نے تو امام محمد الرسول اللہ کو پکڑا ہے, ہم نے تو قائد, لوگوں کا قائد محمد علی جناح ہوگا قائد اعظم, ہمارے قائد اعظم محمد الرسول اللہ ہے, ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ ہے. اور جس کو محمد الرسول اللہ قائد کے طور پہ مل جائے اس کو کوئی اور پیر پکڑنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی. تو یہ بیعت کا طریقہ اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو بیچنا, اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا. وہ نبی کے ہوتا ہے یا نبی کے خلیفہ کے لیے ہوتا ہے. جہاد کی بیعت ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ صوفیہ کی بیعت شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں. امام ربانی صفحہ 52 ہے کہ ماموزاد بھائی بچپنے کے دوست مولوی ابو نصر فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون سے واپس آ کر یہ بیعت کرنے کے بعد جب واپس آئے, حضرت کا قیام میرے مکان پر تھا. آدھی رات کو آپ اٹھتے, سیدھی مسجد کی طرف جاتے, پیچھے پیچھے میں بھی لگا ہوا مسجد میں آ جاتا. جس وقت حضرت ذکر جہر کرتے, بلند آواز سے اللہ کی ضربیں مارتے, تو ایسا معلوم ہوتا کہ ساری مسجد کانپ رہی ہے. ان کے ذکر میں اتنی طاقت تھی کہ مسجد بھی برداشت نہیں کر سکتی. پچھلے ہی دنوں میں ایک صوفی صاحب کی کتاب پڑھ رہا, وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب مسجد میں آ کر بیٹھے پہلی صف میں, تو خستہ حالت کپڑے تھے, معززین شہر آئے, انہوں نے پیچھے کر دیا, پچھلی صف میں آ گئے, پچھلی والوں نے اور پیچھے کر دیا. یہ کرتے 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 جب جمعہ شروع ہونے لگا تو مسجد سے باہر نکل چکے تھے. ان کو اتنا غصہ آیا, اتنا جلال آیا, واللہ اتنا جلال آیا. ساری جماعت سجدے میں گئی تو جلال میں آ کر کہنے لگے, مسجد ساری جماعت سجدہ کرتی ہے, تو سجدہ کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنے کی دیر تھی پوری مسجد دھڑم سے نیچے گر گئی. سارے مصلی کی نماز پڑھنے والے مر گئے. میں نے کہا بڑا ثواب کا کام کیا, 1000 نمازیوں کو مار دیا. ایک مسلمان کو مارنا پورے کائنات کو مارنے کے برابر ہے, اس نے تو 1000 نمازی مارے ہیں. یہ کہاں کا پیر ہے؟ یہ ذکر جہر رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس کی دہشت, اس کا تصرف, اس کے ذکر کی آواز میں ہیبت اتنی ہے کہ مسجد کانپتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو وہاں پر پڑے ہوئے بت کانپ کر کیوں نہیں گر جاتے تھے؟ جو طاقت اس کے ذکر جہر میں ہے وہ طاقت رسول اللہ کی یاد الہی میں کیوں نہ تھی؟ یہ اپنے بزرگوں کو وہ مقام دینا ہے جس مقام پر نبی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ ذکر کرنا, یہ اللہ کی ضربیں مارنا, یہ سانس سے ذکر کرنا, یہ ذکر خفی کے طریقے, یہ ذکر جہر کے طریقے محمد کی شریعت میں موجود نہیں ہے. اور یاد کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, جب انسان بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو بدعت کرنے والا دو حالتوں سے کبھی نہیں بچتا. یا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو طریقہ میں کر رہا ہوں شریعت میں تو نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اتارا تھا, رسول اللہ نے خیانت کر لی, چھپا لی, اس لیے اپنے پاس سے کرتا ہے نا, کام اچھا ہے, اللہ نے تو اتارا, رسول اللہ نے آگے نہیں پہنچایا. یا پھر اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا خیر کا کام ہے, رسول اللہ بھی اس سے غافل رہے اور اللہ کو بھی نہیں پتا لگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں بیان فرما کر گئے
کہ کوئی ایسا عمل نہیں خیر کا جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہو سوائے اس کے کہ اس عمل کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے جنت میں جانے والا ہر نیک عمل بیان کر دیا، اور یہ ذکر جہر نبی کے ان بیان کردہ عملوں میں نہیں ہے، یہ الا اللہ کی طرف حدیث خالی ہے، قرآن خالی ہے۔ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے، اگر نبی نے نہیں بتایا تو یہی دلیل کافی ہے کہ یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انسان کو باہر نکال دیتا۔ یہ ایک عجیب سما تھا، جو قدسی نفس اللہ کا بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہو کہ دنیا ایسی بے وقوف کیوں ہونے لگے گی۔ حضرت نے کہا تھا نا بیعت لے لینا، جو تم سے بیعت کرے، مجھ نا اہل و بیکار محض کو کچھ سمجھے گی۔ اپنے وطن میں واپس آئے، ایک عورت بیعت کرنے کی درخواست لے کر حضرت کے پاس پہنچی۔ حضرت نے شرم سے اپنی گردن کو جھکا لیا، اس نے پھر درخواست کی، حضرت نے بات نہ مانی۔ کچھ عرصے بعد امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ بی بی اس کو سنہری موقع مل گیا۔ سنہری موقع کیا کہ اپنے پیر کی شکایت دادا پیر کو کرے، تو وہ بھی پہنچ گئی، حضرت بھی بیٹھے ہوئے، اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوئے، امام ربانی بھی بیٹھے ہوئے، اور اس نے درخواست کی کہ حضرت میں تو عقیدت سے حاضر ہوئی ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتی ہوں، یہ میری بیعت ہی نہیں لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اس درخواست کنندہ عورت کے گھر لے کر گئے اور وہاں لے جا کر اس بی بی کو اس حضرت کی بیعت کروائی۔ اب سوچئے، عورت اس کے پاس چل کر آ رہی ہے، یہ چل کر عورت کے مکان پر جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جہاں عورت اور مرد ہو تیسرا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے تو بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتی جو پردے کے پیچھے سے بیعت کرتی، اور قرآن نے حکم دیا کہ مومنات کی بیعت لیجئے۔ جب یہ بیعت کریں کہ ہم زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، تو ان کی بیعت لیجئے۔ اس کے علاوہ یہ تصوف کے یہ طریقے نہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہیں، نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہیں۔ جب یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے تو اس سلسلے کے اندر نہ محرم عورتوں کے گھر جانا اور ان کو اپنے گھر پہ بلانا یہ تو چھوٹی بات ہے۔ ابھی ذرا قصے اس سے بھی آگے کھولیں گے تو حضرت ابھی عورتوں کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، پھر بیویوں کی رنڈیوں کے کوٹھے پر بھی جائیں گے، وہ قصہ آئے گا اس سے آگے بیان ہوگا۔ یہ صفحہ 57 ہے۔ یہاں پر ایک شخص آ کر امداد اللہ مہاجر مکی سے شکایت کرتا ہے۔ اپنے استاد مولانا عبد المومن صاحب کی زبانی میں نے سنا، ایک مرتبہ کسی شخص نے اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں شکایت کی کہ رشید احمد باوجود عالم ہونے کے ان کا اخلاق اچھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا، میاں غنیمت سمجھو کہ مولانا آبادی میں رہتے ہیں، میرا رشید تو درجہ ملوکیت پر پہنچ چکا ہے، اگر اللہ کو اصلاح خلق کا کام لینا نہ ہوتا تو آج خدا جانے کس پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہوتا۔ یہ ایک محمد الرسول اللہ کی شریعت ہے، پہاڑوں میں جا کر رہنا، یا عیسائیوں کی رہبانیت ہے؟ یہ عیسائیوں کے ہاں رہبانیت ہے کہ جنگلوں میں چڑھ جاؤ، پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، آبادیوں کو چھوڑ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عثمان آ کر درخواست کرتے ہیں کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی کرنا چاہتا ہوں، میں عورتوں سے علیحدہ ہو کر صرف یاد الہی میں لگا رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کو اجازت نہیں دیتے اور کہتے ہیں، عثمان کیا تمہارا اس چیز پر ایمان نہیں جس پر محمد الرسول اللہ کا ایمان ہے؟ میری بیویاں ہیں، میں شادیاں کرتا ہوں، میں ان کے حق ادا کرتا ہوں، میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ دن و رات کے اعمال صحابہ کرام کو بتاتی ہیں۔ اب وہ 3 صحابہ کہتے ہیں، یہ تو نبی ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمیں تو نبی سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ دنیا کا جھنجٹ ہوگا، اللہ اللہ ہی لگا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں افطاری نہیں کروں گا، میں قیام ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، حضرت عائشہ نے قصہ سنایا، اللہ کے نبی باہر گئے، ان تینوں کو پکڑا اور کہا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔
سب سے زیادہ اللہ کی معرفت بھی مجھے، اللہ کا ڈر بھی میرے اندر۔ سنو میں نے شادی بھی کی ہے، میں بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اور یہاں تعلیم ہی یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اصلاح مقصود نہ ہوتی تو پہاڑ کی غاروں میں بیٹھ کر وہاں پر بیٹھ کر ضربے لگاتے اور وہاں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے۔ یہ دین محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر معاشرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، معاشرے میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ایک ایک عمل معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ تجارت ہو، وہ کاروبار ہو، وہ بیویوں کا حق ادا کرنا ہو، وہ دنیا کے معاملات ہو، جب سنت رسول کے مطابق ہوگا تو آپ کی یہ ساری زندگی اللہ کے ہاں عبادت بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو، ان کا حق ادا کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو خالص ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، نفسانی خواہش ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے؟ کہا ہاں اس پہ بھی ملتا ہے۔ کہا کیوں، وہ کیسے؟ کہا اگر تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرو گے تو کیا تمہیں اللہ گناہ نہیں دے گا؟ کہا دے گا۔ کہا جب غیر پر دیکھنے پر گناہ ملتا ہے تو اپنی حلال جگہ کو استعمال کرنے پر اللہ تمہیں اجر بھی دیتا ہے۔ یہ دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کیا عجیب دین تمہارا نبی لے کر آیا ہے کہ تمہیں استنجے کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جس کو اسلام نے پیاسا چھوڑا ہو، بیان نہ کیا ہو۔ صفحہ 61 ہے، امام ربانی کا دل بڑی جلدی نرم ہونے والا اور اللہ والوں کے نشان قدم پر جان نثار کرنے والا دل بھر آیا جب آپ نے اللہ کی قدوسی یادگار کی زیارت کو خانقاہ میں قدم رکھا۔ آپ شان کبریائی کا نظارہ کر رہے تھے کہ وہ قطب العالم کی پاک عبادت گاہ جس میں رحمت خدا مندی برسا کرتی تھی دن رات، جہاں شیخ الشیوخ کی اپنی اللہ جل شانہ کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑی جاتی تھی، آج کس درجہ بری حالت کے اندر پڑی ہے۔ یہاں کسی زمانے میں ہو حق کے نعرے اور ذکر کی دل آویز آوازوں سے دیواریں گونجتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی خانقاہ میں آئے جو بالکل بنجر بے آباد ہو گئی تھی۔ کہا کتنے ہی پیارے دن تھے جب یہاں پر ہو ہا کے نعرے گونجتے تھے اور ان آوازوں سے دل خوش ہوتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہو ہا کے نعرے گونجے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھیے، اور پھر ان لوگوں کو جن کو بڑے بڑے بزرگوں کے القاب دے کر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، ان کے ملفوظات کو اٹھائیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق پیش کیجیے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی ہو ہا کے نعرے لگائے؟ اگر لگائے تو دین، اور اگر نہیں لگائے تو یہ اللہ کے نبی کے دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اپنی امت کو روکتے رہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ ذکر بھی اسی طریقے پر ہوگا جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نماز بھی اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور آج یہ جگہ مچھر، مکھی، پسو، مکڑا اور ان کی بنبناہٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ جس جگہ واصل باللہ سید المشائخ کا وہ نورانی مسلح بچھا کرتا تھا جس کو ہاتھ لگ جانا بھی دنیا اپنے لیے نجات کا سبب سمجھتی تھی، آج وہاں گدھا بندھا ہوا ہے۔ اب اس جملے میں دو باتوں پر غور کیجیے۔ واصل باللہ سید المشائخ، سمجھتے ہیں کبھی واصل باللہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں حضرت کا وصال ہو گیا، سنا ہے نا؟ یہ واصل باللہ وصال قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، صوفیہ کے الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہر چیز اللہ سے نکلی ہے نا، وہ جھوٹی من گڑت روایت ہے کنتو کنزن مخفین، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو میں دنیا میں جو کچھ ہے ان سب کے روپ کے اندر اللہ ہے۔ یہی عقیدہ وحدۃ الوجود ہے نا، ہر چیز میں اللہ ہے۔ تو اللہ سے اصل میں سب نکلے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے واپس اللہ میں وصال کرتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں نا آپ کا خط موصول ہوا، کیا مطلب؟ آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا، میں نے وصول کر لیا۔ کہا یہ حضرت کا وصال ہو گیا، کیا مطلب؟ یہ مرنے کے بعد چونکہ اللہ میں سے ہر چیز نکلی ہے اور یہ واپس واصل باللہ ہو گئے، واپس اللہ میں داخل ہو گئے۔
ابو جہل نے آ کر کہا تھا صف لنا ربک، اپنے رب کی صفات تو بیان کیجیے. من ای جنس ہوا، ام ہوا من فضہ ام ہوا من ذہب، وہ سونے کا ہے چاندی کا ہے کس جنس کا ہے؟ قرآن حکیم میرے رب کا تعارف کرواتا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی اس میں سے نکلا ہے اور نہ کسی نے اس کی طرف وصال کیا ہے، نہ کوئی واصل باللہ ہے، نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے، نہ اللہ میں داخل ہوا ہے، نہ اللہ کسی میں فنا ہوا ہے، نہ کوئی اللہ میں فنا ہوا ہے. یہی تو وہ کفر کا عقیدہ تھا جو عیسائیوں نے کہا تھا کہ تین مل کے اللہ بنتے ہیں، عیسیٰ، مریم، اللہ، یہ تین 1=3، یہی تو کفر تھا. اور یہی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے وہ واصل باللہ تھے، ان کا اللہ کے ساتھ وصال ہو گیا، واپس اللہ میں فنا ہو گئے. اور ان کا مصلی کی شان کیا تھی؟ حضرت تو حضرت رہ گئے، حضرت کے مصلی کی شان یہ تھی کہ جو اس مصلی کو ایک مرتبہ ہاتھ لگا لیتا تو ان کے لیے وہ نجات کا سبب بن جاتا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کے مرنے پر یاد کیجئے، حضرت کے مصلی کو چھونا نجات ہے. اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک کو جو کرتا چھوتا رہا، جو آپ پہنتے رہے، وہ جا کے رئیس المنافق کو پہنایا، جنازہ پڑھا، اس کے منہ میں لعاب ڈالا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. مصلی کو چھونے سے اگر نجات ہوتی تو محمد تو اپنا کرتا پہنا رہے ہیں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنا اس کی قبر، اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اور قرآن اعلان کر رہا ہے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کرنے والے 70 مرتبہ بھی دعا کرے گا تو رب پھر بھی نہیں بخشتا. کسی کے مصلوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے لوٹوں کو ہاتھ لگا کر، کسی کے بستروں کو ہاتھ لگا کر، کسی کی جوتیوں کو سیدھا کر کے، کسی کے کرتے پہن کر قیامت کے دن نجات. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے، یا فاطمہ یا بنتی خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو دل میں آتا ہے ہمارے مال میں سے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا. اگر قیامت کے دن تم پکڑی گئی تو محمد رسول اللہ تمہیں نہیں چھڑا سکیں گے. آپ نے فرمایا اے میری امت، کہیں یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو اونٹ تمہاری گردنوں کو اپنے منہ میں دبو چکا ہو، تم بلبلا رہے ہو، مجھے تلاش کر رہے ہو، اور حشر میں مجھے تلاش کر کے میرے پاس آؤ اور کہو اے نبی ہماری مدد کیجئے. وہاں پر میرا ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت، میں دنیا میں پورا دین بیان کر چکا تھا. نہ کسی کے کرتوں پہننے سے نجات ہے، نہ کسی کا مصلی تھامنے سے نجات ہے، نہ کسی کی جوتیاں چھونے سے نجات ہے. نجات اس اسلام کے اوپر، اس دین کے اوپر عمل کرنے میں. اور جب دین اسلام کے ساتھ عقیدے میں شرک داخل ہوگا، جب دین اسلام کے ساتھ بزرگوں کو وہ طاقتیں دی جائیں گی کہ یہ جو چاہے تصرف کر گزرے، اللہ کے حقوق پہ جیسے مرضی ڈاکہ ڈال لے، تو پھر سمجھ لیجئے یہ دین انسان کا شرک کی لعنت کی وجہ سے برباد ہو جاتا. یہ صفحہ 77 ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں عبداللہ خان رئیس کا گھوڑوں کا استبل تھا، ویران کوٹری تھی. انگریز رشید احمد گنگوہی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے. یہ آ کر اس کی کوٹڑی میں چھپ گئے. کہتے ہیں خدا جانے مخبر کون اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر روپوشی کی کوٹڑی تک متعین بھی کر دیا. چنانچہ پولیس انگریز افسر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حضرت کے عبداللہ خان کے استقبال میں پہنچ گئے. ادھر ادھر کی باتیں کی، گویا اپنے نا وقت آنے کو چھپا رہے ہوں. جہاں دیدہ تجربہ کار دور سے تاڑ گئے. لیکن اب کیا کریں، چلتے 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 گھوڑوں، کہا میں تیرے گھوڑے خریدنے کے لیے آیا ہوں. اچانک اس کوٹڑی پہ پہنچے جہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بند تھے تو فوراً ہاتھ مار کے دروازہ کھول دیا. کہا ادھر دروازہ کھلا، ادھر عبداللہ خان کا دل اچھل کے اس کے حلق میں آ گیا کہ بس ابھی حضرت پکڑے جائیں گے، میری تو خیر ہے، میں تو جو مارا گیا سو مارا گیا، حضرت بھی پکڑے جائیں گے. کہا لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا مصلی بھی ہے، لوٹا بھی ہے، اور پانی وضو کا زمین پہ گرا ہوا بھی ہے، لیکن کوٹڑی خالی ہے. تو کہا میں دل ہی دل میں حضرت کی کرامت پر داد عیش دینے لگا کہ واہ حضرت کیا کمال ہے. ہم سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، حضرت غائب ہیں.
تو وہ انگریز کہنے لگا بھائی اس کوٹڑی میں کیا کرتے ہو؟ کہا جی یہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ کہا نماز تو مسجد میں ہوتی ہے۔ کہا نفل یہاں پڑھتے ہیں، فرض مسجد میں پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ معافی مانگ کر کہ میں نے بغیر وقت کے آپ کو تنگ کیا، چلا گیا۔ کہا میں نے دروازہ بند کیا، واپس آیا، آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت سلام پھیر رہے ہیں، وہیں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا حضرت کی اس شان میں جو یہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا احاطہ کر لیا گیا، کفار قتل کرنے کے لیے تیار ہے، ہر قبیلے کا آدمی ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے غائب نہیں ہو سکتے تھے؟ عرش والے نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے مٹی اللہ کے نبی کو دی، اللہ کے نبی نے وہ مٹی ان کفار کی طرف پھینکی اور وہاں سے نکال کر آپ کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے چلے۔ کفار اندر جا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں، وہ اپنے گھوڑ سواروں کو دوڑاتے ہیں، سراقہ تعاقب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچتا ہے۔ ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں صدیق کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا اپنی جان پر نہیں رو رہا، آپ کی جان خطرے میں۔ اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ ظاہراً آدمی ہے، باطناً اللہ ہے، ظاہراً انسان ہے، باطناً اللہ ہے۔ صوفیاء کے ایک بہت بڑے شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی کتاب فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید الدین بیان کرتے ہیں، ان کا قول نقل کر کے